إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اضطر وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج کی جمعہ مبارکہ میں اسی سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی. رب حکیم میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے. سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے، مومن کن افعال کو انجام دیتا ہے، کون سے کام کرتا ہے، اور اس کام کے کیے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کا مصطلح سنایا ہے. بعد میں صفت بیان فرمائی اور پہلے کامیابی کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لانے کے ساتھ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. یعنی صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. خشوع و خضوع کا معنی ہے توجہ الی اللہ، ایک خوش دلی سے نماز کی ادائیگی. تو ایسی نماز کی ادائیگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، تو وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی صفت بیان فرمائی. اور وہ جو ہر بیہودہ عمل سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، جس کام سے دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اس سے اپنی زندگی کو خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تیسری صفت بیان فرمائی. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اس کے جو اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہیں، ان کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف اپنی خواہشات نہیں رکھتے. وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان کے علاوہ جو ان کی خواہش رکھتے ہیں تو یہی لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ بھی مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. جو وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، اور امانت دی جائے تو اس کی پوری ادائیگی کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنے پور نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی حقدار ہیں اس کے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قریب 7 صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی بیان فرمائی، اور یوں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی یہ بامراد ہیں، کامیاب ہیں، اور آخرت میں بھی بامراد ہیں یعنی کامیاب ہیں. اس کا بدلہ ان کے لیے یہ ہے کہ جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے. پہلی صفت جس میں ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ بےہودہ اور بیکار باتوں سے اپنی زندگی کو علیحدہ کیے ہوئے ہیں. ہر وصف
اپنی زندگی کا ایک جامعیت رکھتا ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو مومن کہیں تو ان صفات میں اپنے کو جانچ لیں کیا ہم مومن ہیں جو قرآن میں مومن کہا، اور اسی مومن کے مطابق قرآن نے کہا کہ یہ کامیاب ہے اور جنت الفردوس کے یہ وارث بھی ہوں گے. تو پہلی صفت کو دیکھتے ہیں تو ہماری مومنانہ صفت باہر آ جاتی ہے کہ ہم مومن ہیں، کہ نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. نمازوں کی ادائیگی ایک الگ امر ہے، نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا ایک الگ امر ہے. خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے کہ انسان پوری اطمینانیت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ایک یقین کے ساتھ نماز ادا کرے. اب اس صفت کو دیکھتے ہیں تو یہ صفت ہمارے ساتھ بالکل بھی کمزور ہے. بیکار باتوں سے دور رہنا، اس میں سب سے پہلے اس کی پہچان کی مشکل ہے کہ بیکار کیا ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر چیز کو کام ہی سمجھتے ہیں. اس کی ایک تعریف دھیان میں رکھیں. بیکاری اسلامی نقطۂ نگاہ میں اس کو کہا گیا ہے کہ بندہ اپنا فائدہ، اپنے گھر والوں کا فائدہ، قوم کا فائدہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ جس کام میں نہ ہو وہ بیکار ہے. جس میں اپنا فائدہ نہیں، جس میں اپنے گھر والوں کا فائدہ نہیں، جس میں اپنے قوم کا فائدہ نہیں ہے اور جس میں آخرت کا فائدہ نہیں ہے وہ بیکار ہے. اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں سے علیحدہ ہوتا ہے. ہماری زندگی میں ایک لفظ ہے انجوائمنٹ، یعنی تفریح تباہ، دل کو خوش کرنا. کبھی تفریح تباہ کا یہ لفظ ہماری زندگی میں اتنا ہے کہ ہر تھوڑے کام کے بعد ہم تفریح تباہ چاہتے ہیں کہ طبیعت میں تھوڑا سی فراغت ہونا. اور ہماری طبیعت کی فراغت کبھی کبھار رات 2-3 بجے تک بھی ہماری طبیعت فراغت پاتی ہی نہیں. 2-3 بج جاتے ہیں رات کے، تب بھی ہماری طبیعت کو فراغت نہیں ملتی. تو طبیعت کی فراغت کے لیے یہ جو فائدے کا نام ہم نے دیا ہے، حقیقت میں یہ لب کاموں میں شمار ہونا. انسانی زندگی کا ایک ڈھانچہ ہے کہ تفریح تباہ کی اجازت اسلام نے دی ہے کہ آپ اپنی طبیعت کو بھی نشاط پہنچائیں، اپنی طبیعت کو بھی تھوڑا خوش کریں، اپنی طبیعت کو بھی تھوڑے خوشی کے موقع دیں. لیکن اتنا نہیں جتنا ہماری زندگیوں نے اپنے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ طبیعت کو فراغت کی فرمت دے دیں. کتنوں کی زندگیاں یہ ہیں کہ سالوں سے انجوائے کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کی طبیعت میں ابھی فرحت آئی نہیں. مزید انجوائے کرنے کے لیے طریقے تلاش کرتے ہیں. اب انہی طریقوں میں سے ہمارے پاس مکمل نیٹ کا کھلنا ہے. جگہ جگہ پر کرکٹ کے نیٹ کھل رہے ہیں. تفریح تباہ ہے. آپ پوچھیں کہ کیا مرحلہ ہے اس کا؟ کیا طبیعت کی فرحت ہے. نہ اس کھیل سے بندہ صحت کی، اپنے صحت یابی کی کوئی فکر رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ میں پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ چلو جاب لگ جائے گا، آگے رنجی کھیل لوں گا یا کچھ ایسے کام کر لوں گا اس کے بعد کہ اپنی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور ایک پیسے بھی بہت آئیں گے. اب اس کو کس عمر میں شمار کریں گے؟ ہر محلے میں ایک نیٹ سسٹم کھلتا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں علاقے کی عادت ہے کہ علم ہمارے پاس تحقیقی کم آتا ہے، دیکھا دیکھی جلدی آتا ہے کہ فلاں کچھ کر رہا ہے ہم بھی کر لیں، فلاں کچھ کر رہا ہے ہم بھی کر لیں. ایک علم بہت جلدی آ جاتا ہے اور اس کے بینیفٹ، نقصان وغیرہ سارے کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں اور انسان اس پر قدم بڑھا دیتا ہے. اس ٹرینڈ کی جو ابتدا ہوئی ایک انجوائے کے لیے، انجوائے سے اب یہ کاروبار بنتا ہے. اس کاروبار سے آگے کیا ہوگا؟ ہم پہلے ہی شادیوں میں 2 بجے 3 بجے تک رات جگنے کے ماحول سے آشنا ہو گئے، اس کو روک نہیں پائے. راتوں میں جاگنے کی ایک روایت ہماری بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس میں ایک مزید روایت بڑھے. اب نوجوانوں کو موبائل کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی وقت گزارنے کا موقع مل گیا. مومن کی صفت اللہ نے یہ فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومن تو وہ ہے جو ہر بیہودہ عمل سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے. بعض میرے نزدیک یہ کاروبار ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا کاروبار ٹھیک ہوگا، لیکن جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور رات گزار رہے ہیں ان کے لیے کیا معنی ہے کہ کس حصے میں آتا ہے؟ صحت یابی میں آتا ہے
میرے خیال سے رات کی تاریکی میں رات دیر تک کسی چیز میں مشغول ہو کر صحت یابی ایک نامناسب عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت یابی کا ایک عام نسخہ بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات پوشیدگی کے لیے بنائی ہے اور رات تمہیں استراحت اور آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ یہ صحت کا وہ نسخہ ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ تو اس صحت کے قرآن کے دیے ہوئے نسخے کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا نسخہ اس حیثیت سے بنایا جاتا ہے، طبی نقطۂ نگاہ سے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ جو لوگ نائٹ کام کرتے ہیں، جو رات کے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، جیسے واچ مین ہے یا نائٹ ڈیوٹی والے کام ہیں، اس آدمی کی صحت اور دن میں کام کرنے والے کی صحت دونوں برابر نہیں ہوتی۔ رات میں زیادہ کام کرنے والے کی صحت وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے دن میں کام کرنے والے کے مقابلے۔ اب ایسے حالات میں یہ نیٹ کا شروع ہونا، کرکٹ نیٹ کا شروع ہونا، یہ مسلم سماج کے لیے ایک مزید وقت گزاری کا شعبہ پیدا ہے۔ یہ بزنس کرنے والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ نیٹ کے شعبے میں رات کے تاریکی میں ہونا، یہ انجوائے کے معنی میں آنا، یہ بالکل اسلامی نقطۂ نگاہ سے ٹھیک نہیں۔ آگے چل کے ان پر بھی تقریریں ہوں گی، یہ بھی تقریر کا موضوع بنے گا، اور لوگ اس سے روکنے کے طریقے پہ آئیں گے، جس طرح سے شادیوں کی بےہودہ رسموں کو روکنے کے لیے تقریریں ہوں گی۔ ابتدائی میں کسی چیز کو اگر صحیح ڈھنگ سے سمجھا جائے اور صحیح ڈھنگ سے اس کا استعمال ہو تو آگے پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اس برائی سے روکنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مومن کی ایک صفت بھی والذین ھم عن اللغو معرضون۔ ابھی ہم موبائل کی بےہودیوں سے دور نہیں ہو پائے، موبائل کی ایک دم بےجا استعمالوں سے دور نہیں ہو پائے، اور اس میں جتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں اس سے دور نہیں ہو پائے کہ مزید ہماری زندگی میں دوسرا کلچر بھی وجود میں آ رہا ہے۔ تو اس کو سوچنے کی چیز ہے کہ یہ مومن کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اتنی بات دھیان رکھیں، جو کام اپنے فائدے کے لیے ہو، اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے ہو، اپنی قوم کے فائدے کے لیے ہو، آپ اس کام میں دن میں بھی لگتے ہیں، رات میں بھی لگتے ہیں، تو یہ کبھی بھی بےہودہ اور بیکار کام نہیں ہو۔ لیکن جس میں نہ اپنا فائدہ ہو، نہ اپنے گھر کا فائدہ ہو، نہ اپنی قوم کا فائدہ ہو، تو آپ اس میں دن میں بھی لگے تو بیکار ہے، رات میں بھی لگے تو بیکار۔ یہ ضابطہ دھیان میں رکھیں۔ آگے ایک صفت بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلی دو جو صفتیں ہیں وہ پورے مومنین کو شامل ہیں، یعنی نماز کی ادائیگی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا یہ ہر مومن کی زندگی کے لیے ضروری ہے، مناسب ہے کہ وہ خشوع و خضوع لائے، اور دوسرا کہ بیکار کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، اور تیسری صفت جو ہے وہ سارے مومنین کے لیے نہیں بلکہ مومنین میں ایک خاص طبقہ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے ان کے متعلق ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ چار بڑے فرائض میں سے ایک فرض نماز ہے، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ اور چوتھا حج۔ نماز کی اگر فرضیت دیکھی جائے تو ہر بندہ مومن کے لیے چاہے بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہاسپٹلائز ہو یا گھر میں سکون کی طرح سے ہو، سفر میں ہو، مذہب میں ہو، نماز ہر موقع پر بندہ مومن کا تعاون کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ کنڈیشنلی ہے، صحت و عافیت جس کو اللہ نے دی ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، بیمار ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، اور بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ نہ اب روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے نہ آگے عمر میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے، شیخ فانی ہو گیا، تو شیخ فانی کے لیے مستقل روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دینے کا حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانے کی مقدار غریب کو صدقہ کرے، ایک روزے کا فدیہ بنے گا۔ یہ اس شیخ فانی کے لیے ہے جو مستقل بیمار رہے گا اور مرنے تک اس کی امید نہیں ہے کہ دوبارہ صحت مند ہو کر روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، ایسے شیخ فانی پر فدیے کا حکم آیا ہے۔ تو روزہ بھی کنڈیشنلی ہے کہ صحت مند لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، بیماروں کو اس میں رخصت دی گئی، مسافر کو رخصت دی گئی، ایسی خاتون کو بھی رخصت دی گئی کہ جو ولادت والی ہو، یعنی جو پریگننٹ ہو، 7-9 مہینے رہتے ہیں، تو اگر اس نے پریگننٹ کی حالت میں بچے کی صحت کے لیے، اپنی صحت کے لیے روزہ نہ رکھنا مناسب ہو تو وہ روزہ چھوڑے اور اپنی صحت کا خیال کرے۔
پھر 2 سال تک اور گنجائش دی گئی ہے اس عورت کو جو بچہ ماں کے سینے سے اپنی روزی کشید کرتا ہے، اگر یہ طبیعت میں داخل ہو کہ اگر روزہ رکھے گی تو بچے کی خوراک میں فرق آئے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے چھوڑے اور دنوں میں گنتی پوری کرے، یہاں تک کہ دوسرے سال 2 سال کی کنڈیشن بھی اس کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر دوسرے سال بھی اس کے دودھ پلانے میں یہی صورت آتی ہے کہ روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کے خاطر روزہ نہ رکھے 2 سال تک کی گنجائش ہے۔ تو گویا روزہ بھی جو فرض قرار دیا گیا وہ کنڈیشنلی ہے کہ اتنے صحت مند لوگوں کے لیے روزہ فرض قرار دیا گیا۔ اب تیسرا مرحلہ ہے زکوٰۃ کا اور چوتھا مرحلہ ہے حج کا۔ زکوٰۃ بھی مالداروں پر رکھی گئی اور حج بھی صاحب استطاعت پر رکھا گیا، ہر ایک کے اوپر حج فرض ہے، اسی طرح ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کو ایک مقدار کے ساتھ باندھا گیا، ہر سال ہم زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل بعض لوگوں پر پورے واضح نہیں ہو پاتے، شاید ہمارا بیان کرنے کا طریقہ پورا واضح نہیں ہوتا ہے یا وہ پوری توجہ سے سن نہیں پاتے۔ زکوٰۃ کی فرضیت مالدار پر، شریعت نے اس شخص کو مالدار کہا ہے، ایسے شخص کو مالدار کہا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اتنے پیسے کی مقدار 1 سال تک سیو کر کے رکھی ہوئی، 7.5 تولہ سونا ہو 12 ماسے کے حساب سے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی 12 ماسے کے حساب سے، اتنی مقدار کی رقم اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ سونے کی شکل میں رکھی ہو، چاندی کی شکل میں رکھی ہو، پیسے کی شکل میں رکھی ہو یا پلاٹ کی شکل میں رکھی ہو، مال تجارت کی شکل میں رکھی ہوئی ہو، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کرے گا تو مال میں کمی آ جائے گی اور زکوٰۃ کی مقدار کو نہیں پہنچ پائے گا، اور اس کے پاس بالغ ہے، مسلمان ہے، تو ان شرطوں کی بنیاد پر اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے اہم رکن ہے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مال اس کے پاس 1 سال تک سیونگ رہنا، اب سونے کی شکل میں سیونگ رہے، چاندی کی شکل میں سیونگ رہے، بیچنے والے پلاٹ کی شکل میں سیونگ رہے یا بیچنے والے گھر کی شکل میں سیونگ رہے، جو گھر بیچنے کے لیے رکھا گیا، یا مال تجارت ہے جس کا وہ بزنس کرتا ہے، وہ 1 سال تک سیونگ ہے تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے جو اس مقدار کو پہنچے۔ آج کے تخمینے کے حساب سے 1 تولہ سونا 60,000 روپے کا ہوتا ہے، اگر 7.5 تولہ پکڑتے ہیں تو یہ قریب ہو جائے گا کہ 4.5 لاکھ روپے کے قریب ہو جائے گا۔ سونے کا حساب پکڑتے ہیں تو 4 لاکھ روپے، چاندی کا حساب پکڑتے ہیں تو اگر 700 روپے تولہ پکڑتے ہیں، اس حساب سے 50 سے 60,000 روپے یا 70,000 روپے تک پہنچے گا۔ 70,000 روپے بھی اگر کسی کے پاس سیونگ ہے اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے کسی کا، اور 1 سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں یا 70,000 روپے کی ملکیت اس کے پاس موجود ہے مال تجارت کی حیثیت سے، تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 صورتیں ہمارے پاس غفلت والی، ایک جو لوگ کاروباری کرتے ہیں اپنے دکان کا سرمایہ اس کو مال تجارت میں شمار نہیں کرتے، یہ مال تجارت کا حصہ ہے۔ جس طرح سے دیہاتی لوگ اکثر اپنے کھیت کو زکوٰۃ کے معاملے میں شمار ہی نہیں کرتے کہ ہم پر بھی زکوٰۃ ہے، جبکہ کھیتوں میں بھی زکوٰۃ ہے، پانی چاہے وہ آسمان سے ہو یا باولی کھیت اور باولی سے، کنویں سے یا دریا ندی سے ہو، ان سے جیسے بھی سیراب کیا گیا ہو ان کے اوپر کنڈیشنلی زکوٰۃ فرض ہے، ہر پیراؤ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کسان لوگ اکثر زکوٰۃ نہیں نکالتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی بھی نہیں، زکوٰۃ یہ کنڈیشنیں تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ پہلے کے دور میں جانور لوگ کثرت سے رکھا کرتے تھے، آج جانور بہت کم رکھتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں کچھ لوگ جانور رکھتے ہیں۔ جانوروں کی کنڈیشن بھی 40 کے عدد کو پورا کرنے کے بعد ہے، چاہے وہ گائے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، 40 کا عدد پار ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی تعداد سے کم ہے
تو پھر ان کے اوپر جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ جانور بھی مال کہلاتے ہیں۔ تو کھیتوں پر ہے، مال تجارت پر ہے، پھر اسی کے ساتھ سیونگ جو پیسہ ہم نے رکھا ہے، چاہے فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہم نے رکھا ہے یا ہماری نوکری میں سے پیسہ کٹ کے آتا ہے اور جو گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا ہے، نوکری ختم ہونے کے بعد وہ ہمیں پیسہ ملے گا، تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور ہم نے کسی کو سیو کر کے رکھا ہے، اس پر ہے۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے گا، اس کے اوپر بھی ہے۔ ہمارے اوپر ہمیں کسی کو قرض دینا ہے تو یہ قرض کنڈیشنلی ہے کہ 1 سال کے اندر دینا ہے یا پورے کئی سال کے بعد دینا ہے۔ تو 1 سال کے اندر جو دینا ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے۔ ایسے کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں جو فرض قرار دیے جاتے ہیں کہ کن کن کے پاس کیا کیا مال رکھا ہوا ہے، ان مالوں کے اعتبار سے زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ کی فرضیت اسلام میں کیوں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو مال سے محبت نہ ہو، مال پر اتنی محبت نہ ہو کہ وہ کسی ایک رتی کو بھی دینے کا گوارا نہ کرتا ہو۔ ہر انسان جب مال کماتا ہے تو اس کی فطری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا کا سارا اپنے پہ خرچ کرے، لیکن اسلام میں ایسے مال کی مذمت آئی ہے جو سارا کا سارا خود کی ذات پر خرچ کرے۔ اللہ کے یہاں یہ معتبر ہے کہ بندہ جو کچھ کماتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کماتا جب تک کہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے کمائی کا اشارہ نہ ہو۔ تو گویا وہ جو کچھ کماتا ہے وہ اللہ کے دیے سے کماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرے غرباء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اس کے مال میں سے نکالنے کو فرض قرار دیا۔ تو فرض قرار دیا جانا مال کی محبت کو دور کرنا، ایک مقصد یہ کہ مال کی محبت نہ ہو۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کنجوس کہتے ہیں۔ کنجوس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات کے علاوہ دوسرے میں خرچ نہیں کرتا، کسی ذاکے سے بھی خرچ نہیں کرتا۔ اب تو کنجوس ہونا بھی ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان اب کنجوس بہت کم رہ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا۔ کنجوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جن پر خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہ خرچ کر کے روک رکھ کے اس کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ جیسے اپنے پہ خرچ کرنا تھا نہیں کیا، بچا کے رکھا، کنجوس ہے۔ بیوی پر خرچ کرنا تھا نہیں کیا، بچا کے رکھا، کنجوس ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا تھا نہیں کیا، بچا کے رکھا، کنجوس ہے۔ تو جہاں مال خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا، بچا کے رکھا، اس کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ اب تو بہت کم صورت ہے کہ انسان کنجوس ہو۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر خرچ کرنے میں روک سکتا ہے، ورنہ بیوی پر خرچ کرنے سے وہ روک نہیں سکتا، اپنی اولاد پر خرچ کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ خود کنجوس بننے نہیں دیتے، یہ اصول کر لیتے۔ تو یہاں صورت اب کنجوسی کی ہے کہ بندہ اپنا مال جو خرچ کرے گا وہ اس کے دل میں مال کی محبت نہ رہے، اس بنیاد پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ غربا پروری، کہ اپنے علاوہ غریب کو خیال کرنا، اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کا بھی خیال کرنا، ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غریبی اور امیری کا جو فرق رکھتا ہے اس فرق کے ساتھ ایک دوسرے کے خیال کا حکم بھی فرمایا ہے کہ غریبی اللہ نے دی ہے تو امیروں کو حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کیا۔ تو غربا پروری کا جذبہ پیدا کرنا ایک مقصد کہ آپ مال کو خرچ کریں، دوسرا مقصد غربا پروری کریں، دوسرے پر خرچ کر کے غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہ صورتیں قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ صحابہ کرام جب مال لے کرتے تھے اسلام سے پہلے تو وہ کل کا کل اپنے دل میں جہاں چاہے خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حقوق بیان فرمائے کہ مسلمانوں کے مال میں حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں پر پوچھنے والوں کا بھی حق ہے اور جو پوچھتے نہیں ہیں بلکہ خاموش رہتے ہیں ان پر بھی تمہارے مالوں کا حق ہے۔ جب حضور نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ مختلف آیات مبارکہ ہیں جس میں مال کو خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا، ان میں ایک تذکرہ زکوٰۃ کا ہے جو فرضیت کی حیثیت سے لاگو ہو گیا۔ یہ اتنا اہم فریضہ تھا
کہ اتنا اہم فریضہ تھا کہ اسلام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مثال کے بعد جن لوگوں نے اسلام سے منہ پھیرا تھا، ان پھیرنے والوں میں ایک شک وہ لوگوں کی تھی جو زکوٰۃ دینے کا انکار تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، مسلمانوں کو تیار کیا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلامی ریاست تھی، اسلامی سلطنت تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، جو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہو، وہ زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہو، تو اس بنیاد پر قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہو میں اس کو مسلمان نہیں مانتا اور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی نماز کی فرضیت کو تو مان لیتا ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، دونوں میں فرق کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے انکار کرنے کے ساتھ ایک دلیل دی تھی، دلیل قرآن پاک سے دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان مسلمانوں سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور ان کو اور ان کے مال کو پاک ستھرا کرو۔ ان لوگوں نے دلیل دی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا، جب حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہی آیت پیش کرتے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا اور ان میں سے کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو باقی رکھا گیا، ورنہ انکار کرنے والے انکار کر کے زکوٰۃ کے منکرین ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے حضرت ابوبکر کی صدیق کے دل کو گشادہ کیا ہے قرآن کی سمجھ کے معاملے میں، یہ بیان کیا۔ تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی ایک مسلمانوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی مسلمانوں میں پہلے جب زکوٰۃ کی فرضیت بھی تھی ان کے لیے تھوڑا مشکل کام تھا، جن کو عادت تھی اپنی ذات پر ہمیشہ خرچ کرنے کی، اب فوراً مال میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جائے تو کتنوں کے باغیچے بڑے بڑے ہوتے تھے، زکوٰۃ کی مقدار ایک اچھی خاصی نکلتی تھی۔ کبھی ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ان میں سے کچھ نکال لیا جائے اور غیروں پر خرچ کر دیا جائے، صدقہ و خیرات کر دیا جائے، یہ طبیعت میں نہیں تھا، لیکن بارے گنا گزرتا تھا۔ پھر بھی اسلام کے خاطر اس فرض کی ادائیگی کے لیے مسلمان آگے آئے۔ بعض صحابہ تو اتنے آگے آئے کہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ کی مقدار کو تو رکھا ہی رکھا، اس میں اور اضافہ کر دیا، اتنا اضافہ کر دیا کسی نے نصف تک خرچ کر دیا۔ اور کسی ایک دو صحابی کا واقعہ ہے، انہوں نے نصف نہیں بلکہ کل کا کل خرچ کر دیا اور اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ ایک بزرگ تھے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ بھی بڑے مالدار تھے۔ مالدار ہونے کی کیفیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، مال جب بھی آتا تو خرچ کر دیتے تھے اور فرض ہونے سے روکتے تھے۔ کبھی کبھار بھی واقعہ ہوتا ہے کہ مال کو سال گزرنے کو ایک دن باقی ہے تو وہ اپنا پورا مال خرچ کر دیتا اور خرچ کر کے زکوٰۃ کی مقدار میں آتے ہی نہیں تاکہ میں زکوٰۃ کی مقدار میں آؤں کہ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور ہمارے اس کی کئی وجوہات بیان کی۔ زکوٰۃ تو ایک فریضہ تھا، عبادت نہیں، اور عبادت کی ادائیگی سے بچتا کیوں؟ یہاں امام محمد بچتے کیوں تھے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں؟ تو کہتے تھے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت مجھ پر ہو جائے اور اگر مال کی محبت مجھ میں آ جائے پھر میں اس کو ادا نہ کروں تو تاخیر کرنے کا مجھ پہ گناہ نہ آئے، اس وجہ سے میں زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں کر لیتا۔ یہ ایک نیت ہے، ایک آٹھ واقعات ہیں، لیکن میں ان واقعات کو سب کے لیے دلیل نہیں بتاتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ جب عبادت سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادتوں کے ذوق و شوق میں اپنے آپ کو کتنا آگے کر لیتا ہے۔ آج ہمارے اندر عبادت کے شوق بہت کمزور، تو کم سے کم درجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پر فریضہ ہے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ ان میں سے اپنی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تخمینہ سب لوگ نکالیں کہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس وقت میں آیا، وہاں کی تاریخ سے لے کر 1 سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے۔
رمضان میں لوگ اس لیے نکالتے ہیں، ایک تو تاریخ یاد رہنے میں آسان ہو جاتا ہے کہ رمضان آیا تو میں زکوٰۃ نکالوں، تو تاریخ کو یاد رکھنے کے اعتبار سے اس کو نکالتے ہیں۔ دوسرا، ایک نیکی 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اگر میں ان موقع میں نکالوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے نکالتے ہیں۔ ورنہ رمضان میں سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے رمضان، مہینہ وہی ہے جس میں سال پورا ہو رہا ہو۔ جس طرح سے جی ایس ٹی وغیرہ یا ہم انکم ٹیکس وغیرہ بھرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیٹ مقرر ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی جب مالیت آ جاتی ہے تو وہ جب سال مکمل ہوگا تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ رمضان میں کیوں ادا کرتے ہیں یہ بات میں نے ذکر کر دی۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ کبھی یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بندے کو مال کمانا چاہیے کہ نہیں کمانا چاہیے؟ بندے کو مال تو کمانا چاہیے، اتنا کمانا چاہیے، اتنا کمانا چاہیے کہ کمانے میں کبھی رکنا نہیں چاہیے، لیکن کمانے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجاوری کے ساتھ اگر کماتا ہے، پوری دنیا کمانے، پوری دنیا پر حکمرانی بنا لی۔ کمانے کے حوالے سے ایک روایت حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا پر حکومت عطا فرمائی اور ایک موقع سے وہ غسل کر رہے تھے۔ غسل کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کی بارش عطا فرمائی، سونے کی بارش کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نہانا چھوڑ کر سونا سمیٹنے میں لگ گئے، سونے کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم کو ہم نے دنیا کے مال سے بے نیاز نہیں کیا؟ تمہیں تو دنیا کی حکومت دے دی ہے، پھر سونا کیوں سمیٹتے ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مولا، تیری نعمت میں مجھے کبھی بس نہیں ہے، تو جتنی دیتا رہے گا میں لیتا رہوں۔ تو یہ جو لینے کا معاملہ ہے یہ نعمت سے، تو آدمی سمیٹے احکام خداوندی اور رسول کے احکام کو بجا لاتے ہوئے وہ دنیا کو سمیٹے۔ لیکن کمانے کی بھی ایک فضیلت بیان کی کہ بندے کو کمانا چاہیے، کیونکہ میں ایک طرف یہاں مسائل بیان کر رہا ہوں خرچ کرنے کے، ہماری سوسائٹی کا ایک دوسرا رخ ہے مانگنے کا۔ مانگنے کی اسلام میں اتنی مذمت آئی ہے، اتنی مذمت آئی ہے کہ جس کو بھی پتہ چل جائے کہ بلا وجہ جو شخص مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں اس کے چہروں پہ نشان رکھ کر اٹھائے گا، اس کے چہرے پہ داغ ہوں گے، اس داغوں سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ بلا وجہ ہاتھ پھیلائے گا، وہ پورے محشر میں پہچانا جائے گا۔ جس طرح سے معاصرین اپنی لمبی گردن کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اسی طرح سے بلا وجہ ہاتھ پھیلانے والوں کی بھی یعنی چہروں میں داغ لگائے جائیں گے۔ اتنی بری عادت ہماری قوم میں، معاشرت میں ہے مانگنے کی، اور یہ مانگنے کا سلسلہ شادی کے دنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ مانگ مانگ کر شادی کی جا رہی ہے۔ یہ مانگنے کا سسٹم ہماری سوسائٹی کے علاوہ شاید ہی کسی سوسائٹی میں ہو کہ بھیک مانگ کر شادیاں کی جاتی ہے ہمارے، اور ہم دیتے ہیں۔ اور مانگنے کا ذوق اتنا ہو گیا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ مانگنے کا طریقہ کرنا ہو تو مسلم لباس پہن لو تاکہ مانگنے کا جواز مل جائے۔ یہ مسلم مانگا بہت کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کا لباس یعنی غیر مسلمانوں کا لباس پہن کر مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے صرف دینے کے بجائے بیان کیے ہیں، مانگنے کی مذمتیں جو ہیں اس پر نہیں بیان کی۔ تو مانگنے کے معاملے میں ایک حدیث شریف میں، بلکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے کہ بندے کو کمانا کیوں چاہیے۔ کمانے کے متعلق اپنی ضروریات کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے تو ایسے بندے کے لیے کمانا فرض ہے، یہ کمائے گا۔ اگر کوئی بندہ بیکار بیٹھتا ہے اور بیکار بیٹھ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کاری پر مشتمل ہے، اس کا مانگنا حرام ہے۔ کام کرے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اتنا کمانا اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ محنت کرے اسلام کا۔ دوسرا، کمانا اب نفل ہے۔ کس طرح سے نفل ہے؟ اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ صاحب عیال کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر خوب خرچ کرے۔ کمانا یہاں پر نفل قرار دیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا۔ لڑکی کے معاملے میں فرض ہے کہ بچی کی تعلیم و تربیت کرنا باپ کے لیے فرض ہے، اتنا کمانا بچی باپ کے لیے فرض ہے، لیکن بچے کے معاملے میں فرض نہیں ہے۔ بچہ اگر بالغ ہو جائے تو شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ وہ خود کمائے۔ اب اس کو کمانے کی ذمہ داری اس نے خود ماں باپ پر نہیں رکھی ہے، باپ بچے پر رکھی ہے کہ وہ خود کمائے۔ لیکن بچی کے معاملے میں یہ ہے
باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اچھے گھر بیاہ دے دے، کہ باپ کی ذمہ داری ہے، اتنا کمانا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اب نفل کیا ہے کہ اس کے لیے اچھی جاب لگانا، اچھا گھر بنا کے دینا، اچھی دکان لگا کے دینا، یہ نفل ہے، واجب نہیں ہے ماں باپ پر اتنا کمانا۔ لیکن اس نفل کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اتنا کما لے۔ تیسرا طریقہ ہے کمانے کا کہ میں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کروں، اپنے گھر کو بھی ٹھیک کروں، پھر میں اتنا کماؤں کہ کمزوروں کی مدد کروں، قرض داروں کا قرض پورا کرواؤں، مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کروں۔ یہ کمانا بھی نفل ہے کہ بندہ اتنا کمائے کہ اس نفل تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو کمانے کی مذمت میں آئے وہ اس لیے کماتا ہے کہ میں کما کر اپنی سوسائٹی میں فخر کروں کہ مجھ جیسا دولت مند کوئی نہیں، مجھ جیسا پیسے والا کوئی نہیں، میری زندگی کے اسٹیٹس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا کمانا اسلام میں حرام ہے کہ اس نیت سے اگر کوئی کماتا ہے تو یہ کمانا حرام کہلاتا ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس ظاہر کرے اور لوگوں کو کمتر بتا کر اپنے کو برتر بتائے، تو اس ایسی کمائی کو حرام قرار دیا گیا۔ ایسے نیت پر صرف کمانے ہی کو نہیں، میرے استاد نے ایک موقع سے کہا تھا کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ تم مسین ہو جاؤ۔ اگر تم علم اس لیے حاصل کرتے ہو کہ میں اتنا علم حاصل کروں گا کہ میرے مقابل کوئی بھی آئے تو مجھ سے بات نہ کر سکے، میں اس کو زیر کر دوں گا، میں اس کو اپنے علم کی توتی کی بنیاد پر خاموش کر دوں گا، اس کی زبان بند کر دوں گا، تو میرے استاد نے کہا ایسا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ ایک علم کو بھی کہا، اب دولت بھی ہے، علم بھی ہے، اس لیے مسلمان کے لیے ہر چیز ایک کنڈیشنلی، ایک قانون کے تحت، ایک ضابطے کے تحت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بندے جس کے اوپر بھی فریضہ ہوتا ہے وہ کوشش کرے اپنا تخمینہ نکالے، حساب نکالے، وقت پہ پیسے موجود نہ ہو تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نکالے، اور کوشش کرے کہ آئندہ سال کے لیے بلکہ گھر میں گلہ ہی بنا دے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ نکال کے رکھوں گا۔ ایک ساتھ پورا اماؤنٹ بعض لوگوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، اتنے کاروبار ہوتے ہیں کہ اس سے اس لگانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے دوسرے کے قرض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی کوشش ہوتی ہے، تو اللہ کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی پوری کوشش ہونی چاہیے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں، کیسے دیں، یہ ایک مرحلہ ہے اور اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری قوم میں مانگنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہو گئے، اور مانگنے والوں کو دینے میں اب احتیاط ہی نہیں، کہیں کہیں پر تو ضرورت ہے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے روکا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے کہ اب تمہارا یہ مانگنا بالکل ہی بے معنی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہم نہیں دیں گے جو ہاتھ پیر کی مضبوطی کے باوجود کام کاج چھوڑ کر بھی مانگنے کے طریقے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ضرورت مند بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ ضرورت مند نہیں ہیں، خواہش مند ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ امیروں کی طرح 65 روپے چاول کھانا کھائیں، وہ اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ 150-200 روپے کی افطاری میرے گھر پہ رہے، میں اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بڑے بڑے شاپنگ مال سے کپڑے خرید کر پہنے، اس لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اب ایسی خواہشات پوری کرنا تو بندہ مومن پر فرض نہیں، یہ ایسی خواہشات کو وہ پرورش پائے۔ جب اپنے گھر والوں پر فرض نہیں ہے کہ ایسی خواہشات پوری کرے، تو دوسروں کے گھروں کی ایسی خواہشات پوری کرنا تو بدل کے اولا فرض ہے۔ یہ تو نفل کام ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہنائیں، اچھے اچھے گھر دیں، یہ نفل ہے۔ لیکن اس طریقے پر ہماری سوسائٹی آئی ہوئی ہے، اگر ہم دینے ہی کے فضائل کو بیان کریں، لینے والوں کی مذمت نہ بیان کریں، تو اسلام کا یہ ایک رخ ہوگا جو غلط تعلیمات پھیلائے۔ اسلام کا دوسرا رخ یہ ہے، ایسے لوگوں کی مذمت کی جائے گی جو بلا وجہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ تک پہنچائی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کچھ منٹ